السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ گزشتہ درس میں تقدیر پر ایمان کے بارے میں تفصیل سے بات آئی تھی، اس کے کیا مراتب ہیں، تقدیر کے بارے میں کن لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے یہ بتایا کہ بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی کسی بھی چیز کے واقع ہونے کے بعد ہی جانتا ہے، اس سے پہلے نہیں جانتا۔ یہ تقدیر کے انکار کرنے والے قدریہ کا عقیدہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم ناقص ہے، نعوذ باللہ، پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ ایسا کہنے والے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ایمان کے چھٹے رکن کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ کیونکہ اسلام کی وہ چیزیں جو بنیادی باتیں ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہیں، ان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، انسان مجبور ہے، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ جھاڑ میں ہوا چلنے پر ادھر ہلتا ہے یا ادھر ہلتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، اس سے کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو لکھ لیا ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، اس کا علم بالکل پرفیکٹ، کامل، چیز کے پیدا ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے، واقع ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ انسان کو اختیار بھی اللہ نے دیا، انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، پیشہ اختیار کرتا ہے، کھانا پینا اختیار کرتا ہے، اس کے مرضی کے مطابق جاتا ہے، آتا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے، جی، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے، چاہے وہ سیدھا راستہ نیکی کا راستہ اپنائے یا برائی کا راستہ اپنائے، اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کوئی مجبور نہیں ہے کہ تمہیں نیکی کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل بیچ کا عقیدہ ہے، بیچ کا راستہ،
نہ ادھر افراط نہ تفریط، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں پورا یقین، پورا عقیدہ کہ اللہ کا علم پورا کامل ہے، پرفیکٹ ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا ارادہ کر بھی نہیں سکتا۔ شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، ایک عالم کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ کیا تاکہ وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں۔ تو پہل کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کی توفیق دی بندے کو، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ بندہ پہلے اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، لیکن میں نے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے برخلاف رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کس کی رضامندی پہلے ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی رضامندی بندوں کی رضامندی سے پہلے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن میں نے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، اے لوگوں اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین سے منہ پھیر لو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں توبہ، رضامندی اللہ تعالیٰ کی، محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مشیت اللہ تعالیٰ کا ارادہ اگر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ من يهده الله فهو المهتدي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کے ہاتھ میں توفیق ہے اور انسان اللہ کی مرضی اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ تو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے، مجھے نماز کی توفیق دے، اے اللہ اس دنیا میں جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے۔
شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالی موت سے پہلے خالص توبے کی توفیق عطا فرمائے. خالص توبہ، توبۃ النصوح. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ تحریم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خالص توبہ کرو. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ موت سے پہلے خالص توبے کی توفیق عطا فرما. تو توفیق کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یقلبها کیف یشاء. بندوں کے دل اس رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے الرحمن کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کے جیسا، جیسے چاہے وہ پلٹاتے، ایک دل کے جیسا. سبحان اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم چاہو گے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارا فرض ہے ہم اللہ سے مانگیں. انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نیک بن گیا ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں کیا بھی غلطی نہیں کرتا ہوں. نہیں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہیں ہوتا تم میں سے کوئی پاک اور نیک بن نہیں سکتا. اللہ کی توفیق ہے. آپ الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہیں، توحید آپ کا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث آپ کا دستور ہے، ورنہ ہم بھی کہیں گھنٹی بجانے والوں میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان. انسان اپنے سے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ساری طاقت، ساری قوت، ساری عبادت کی توفیق اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو تقدیر کا جو ٹاپک ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹوٹل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس کنٹرول میں، اس پاور میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ نبی، نہ فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، کوئی نہیں. وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی حالت میں رہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو اونچا کرتا ہے، کسی کی حکومت کو گراتا ہے، کسی کی حکومت دیتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. کہو اے اللہ ساری بادشاہت کا بادشاہ تو ہی ہے، تو جسے چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بادشاہ چھین لیتا ہے. تعز من تشاء، جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے.
ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو جن کے پاس دین کا اتنا پختہ علم نہیں، اور لاجک کو بنیاد پر کیا کرتے ہیں، ہمیشہ وہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا جی بولتے تمہیں؟ 1000 کام میں ہی بتا دوں تم نہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا. کیا بھائی وہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا کی؟ دن اور رات ایک ساتھ ہو سکتے کیا؟ گرم اور ٹھنڈا ایک ساتھ ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت نہیں رکھتا. اور بےخوفی کی باتیں، آسمان اور زمین ایک ساتھ ہو سکتا ہے، عقل کی باتیں ہیں سب، بےخوفوں کی باتیں ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ اپنے جیسے کسی خدا کو پیدا کرے گا؟ بھائی کوئی بات ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو خدا ہو سکتا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ کچھ ہمارے جو اسپیکرز ہیں، مشہور اسپیکرز، جو سمجھتے ہیں کہ کاکی ایک بہت بڑا ریسرچ کر کے جو ہے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ اس کا تعلق دین سے ہے نہ عقل سے ہے. نعوذ باللہ. اور ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتا ہے ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا. اور بےخوف باتیں. بھئی اللہ کی صفتوں میں سے حکیم، بڑی حکمت والا ہے. کوئی حکمت والا ایسا کرے گا؟ دن اور رات ایک ساتھ کرے گا؟ کھیل تماشے کی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کی طرف ہمیں ایسی لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے بکواس اور ہمارے عقیدے کو اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے مقام پر دھبا ڈالنے والوں کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے. بہت غلط بات. اسی لیے ہم کہتے ہیں علماء سے دین سیکھو، کیونکہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اسپیکرز نہیں. اور یہ لوگ علماء کے خلاف بولیں گے. آپ دیکھیں کہ کیا ہے، کیونکہ علماء آ گئے تو ان لوگوں کا بازار ٹھنڈا پڑ جاتا، تو کیا کرتے ہیں، علماء کے خلاف بات کریں گے. نعوذ باللہ. بہت ہی خطرے کی بات. بہرحال تقدیر کے بارے میں بعض اہم باتیں میں نے بتائی، جو گزشتہ درس میں جو بات چیزیں رہ گئی تھی اس کا خلاصہ بھی میں نے بتایا. اب آگے بڑھیے. اہل سنت اور جماعت کے عقیدے میں یہ عقیدہ ہے کہ ایمان 3 چیزیں ہیں. ایک انسان کے دل میں اقرار کرنا، اعتراف کرنا، ماننا، دل سے ماننا، تصدیق کرنا. علم کافی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے جی، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں، زبان سے اور دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں ہوا. ایمان نہیں ہوا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. ان لوگوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے
موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، ایمان کو نہیں مانا، انکار کیا، جبکہ ان کے دل میں وہ یقین تھا، وہ جانتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں کے بارے میں بتایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بول کر بالکل اسی طریقے سے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کے بارے میں شک کرتا ہے کیا؟ نہیں، لیکن جاننے کے باوجود قبول نہیں کر رہے، تو صرف علم کافی نہیں ہے، قبول کرنا، دل سے قبول کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہے ایمان۔ علماء نے کہا، ہمارے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ، حماد الانصاری مدینے کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ 5 نون بولتے تھے تعریف میں، ایمان کی تعریف میں 5 نون، النونات الخمس، کیا بولتے تھے؟ الایمان تصدیق بالجنان، دل سے اس کو ماننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے عمل کرنا، یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت و فرمانبرداری سے ایمان اضافہ ہوتا ہے، وینقص بطاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کرنے سے، شیطان کی بات ماننے سے ایمان کم پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ 5 نون۔ ایمان کا مطلب صرف دل سے ماننا یہ نہیں ہے، دل سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے، اس کا ایمان قبول ہوگا؟ نہیں، جیسے منافق، منافق کیا دل سے بولتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ زبان سے بول رہے ہیں، دل سے نہیں بول رہے ہیں۔ دل سے بھی بولنا ضروری ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور عمل سے بھی اظہار کرنا ضروری ہے۔ زبان سے بول دیا، دل سے مان لیا، عمل نہیں کر رہا ہے، فکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جی گیا، وہ گیا۔ تو لہذا ایمان کے جو تعریف میں اس کا جو علماء نے ڈیفینیشن جو بتایا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دل سے اقرار کرے، زبان سے اس کا اعتراف کرے، عمل سے اس کا اظہار کرے، اور یہ کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ایمان کم نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، ایمان دل میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے بتایا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نئی سورت آتی ہے تو یہ لوگ پوچھتے ہیں منافقین اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس سورت کی وجہ سے تم لوگوں میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو مومن ہیں، پکے ایمان والے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔
قرآن کریم پڑھیں گے آپ، غور و فکر کریں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. علم دین سیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کریں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. تو جتنا آپ دین کا علم سیکھیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، آپ اتنا ہی اللہ پر یقین کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم کی روشنی میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے پاس ہوتا ہے. تو علم دین انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 3 کیٹیگریز میں تقسیم کی. فرمایا اللہ تعالیٰ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے الکتاب قرآن کریم کو ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو ہم نے چن لیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے ہم نے قرآن کریم کا وارث بنایا. 3 کیٹیگریز تک کی تقسیم. فمنهم ظالم لنفسه، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے وہ ہیں جو بیچ کے مرحلے میں ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے وہ ہیں جو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم سے. 3 کیٹیگریز. السابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو نیک جنت میں جانے والوں کی 2 کیٹیگریز، ایک کیا ہے؟ سابقین سابقین مقربین، اللہ کے مقرب بندے، نمبر 1. نمبر 2 اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچ کے راستے میں ہیں، درمیانہ میانہ روی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ آگے بڑھنے والے جو مقرب بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے فرائض، نوافل جی عبادت کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حرام تک لے جانے والی چیز ان سے بھی بچتے ہیں. جو کلیئر حرام نہیں ہے ان سے بھی بچتے ہیں. یہ کون ہے؟ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے، سابقین. دوسری کیٹیگری اس میں کون ہے؟ مقتصد، جو واجب بجا لا لیتے ہیں، حرام سے رک جاتے ہیں، نوافل کی کثرت نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں وہ کر لیتے ہیں جبکہ چھوڑنا چاہیے. جہاں ڈاؤٹ اور شبہ ہوتا ہے اسے پرہیز نہیں کرتے، لیکن حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بیچ کے سیکنڈ کیٹیگری. اور ظالم وہ ہیں جو حرام کام کرتے ہیں اور واجب جو اللہ نے واجب کیا ہے عبادتوں کو اس میں بھی کمی کرتے ہیں، تقصیر کرتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ آیت سے مراد کون ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہمارے خاص بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، ان میں کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں، کچھ وہ ہیں جو بیچ کی کیٹیگری میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دیکھو بیٹے، جو آگے بڑھنے والے مقرب ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں، وہ ابو بکر عمر ہیں، اور جو ظالم ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ، ہم لوگ۔ اب ہم لوگ کیا حساب؟ یہ سلف صالحین ہمیشہ اپنے عمل پر نظر، ہمیشہ فکر، اور یہ کہ اپنے عمل کو بالکل کم سمجھنا کہ ہم نے کیا صحیح طریقے سے یہ کام نہیں کیا، ہم نے ادا نہیں کیا، ہماری طرف سے تقصیر ہو رہی ہے، جی ہم نے نہیں صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی، ہماری طرف سے جماعت چھوٹ گئی، اور اپنے نفس کو کوستے رہنا، اپنے نفس کو کوستے رہنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے صحیح کیا، ہمارا کام ماشاءاللہ، ہماری رات میں نماز ہو گئی، ہمارا رمضان اچھا ہو گیا، اچھی ہم نے عبادت کی، ہم نے اچھا حج کیا، کبھی نہیں، تقصیر پر نظر رہنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو قیام اللیل کی رات میں نماز پڑھنے کی اگر توفیق دیتا ہے، سونے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نفل روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے تو جو لوگ نفل روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کی توفیق دیتا ہے تو جو لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ پتہ نہیں کتنے رات میں سونے والے، دن میں نفل روزے نہیں رکھنے والے، اور کتنے وہ جہاد نہیں کرنے والے آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقرب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے، جی کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم رات میں تہجد نماز پڑھے بغیر رات میں سو جاؤ اور صبح ہو کر تم افسوس کرو کہ میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم رات بھر نماز پڑھ کر دن میں یہ سوچو کہ میرا کام اچھا ہو گیا، میں نے اچھا کام کیا، اپنے بارے میں سوچ رہے ہو کہ اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اپنے عمل سے خوش ہونے والے کا کوئی عمل اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے۔ انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ خوش ہو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی توفیق ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ یہ سوچنا کہ جو ہے میں نے کچھ کر لیا، میں کچھ آگے بڑھ گیا، میں کچھ فلاں کر لیا، یہ نعوذ باللہ یعنی اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم اسی طریقے سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ بہتری چاہتا ہے، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا سلب رؤیت اعماله الحسنة من قلبه، اس کے اچھے عمل کو دیکھنے کی عادت اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی سوچتا ہے ہمیشہ میں
تقصیر ہی کر رہا ہوں، میری طرف سے تقصیر ہی ہو رہی ہے. کبھی اپنے عمل کو اچھا نہیں سمجھتا اور اس عمل کے بارے میں لوگوں کو بتانے کو اس کی زبان سے نکال لیتا ہے. کبھی بھی نہیں بولتا بھئی ماشاءاللہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت توفیق دیا، بھی ہم رات بھر نماز پڑھے. بھئی بولتا نہیں، وہ لوگوں کو کرنے کے بعد لوگوں کو دکھاتے نہیں پھرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں پر نظر رکھنے کی توفیق دیتا ہے. اچھے عمل کو دیکھ کر وہ دیکھتا نہیں ہے اس کے، بلکہ اس کے گناہوں پر اس کی نظر رکھ دیتا ہے. فَلَا يَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، اور وہ ہمیشہ اپنی گناہوں پر نظر رکھتے رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. کیونکہ جو عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل سے اس پر نظر نکال لیتا ہے. یعنی اس کے دل میں، اس کے دل سے اس کے اچھے عمل پر اس کی نگاہ نہیں رہتی، اس کا خیال نہیں رہتا. کیا کریا نا میں یہ کریا، میں وہ کریا، کچھ بھی نہیں. اور اس کی زبان سے اس کا ذکر بھی نہیں لاتا ہے وہ، بلکہ بولے تو نہیں، کچھ بھی نہیں کیا بھائی، کیا کچھ بھی نہیں ہوا. جیسا کہ سلف کیا کرتے تھے، ارے ایک جان ہے جو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ، میری تو خواہش ہے کہ جو ہے 1000 جان ہو اللہ کے راستے میں دینے کی. اس طریقے سے سبحان اللہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. تو اس آیت کے بارے میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ سابق نیک کام میں آگے بڑھنے والے وہ تو ابو بکر اور عمر ہیں، اور ہمیں اور آپ جو ہیں ظالمین میں سے ہیں، ظلم کرنے والے گناہگاروں میں سے ہیں. یہی شیوا، یہی طریقہ صحابہ کا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے علم والے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دو پیر قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گے. ان کے شاگرد پیچھے آتے تھے، ان کے شاگرد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد پیچھے آتے تھے. بولتے عبداللہ بن مسعود اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی بھی نہیں رہتا. اگر گناہوں کی بدبو ہوتی میرے قریب کوئی بھی نہیں رہتا. اپنے بارے میں یحییٰ بن سعید القطان اتنے بڑے محدث درس دے رہے ہیں مسجد میں، ان کا پڑوسی بیٹھ کر ارے یہ تمہارا شیخ انہیں کیسا معلوم، انہیں کیا کرتا معلوم، ان کے خلاف ان کے شاگردوں کے سامنے برائی بیان کرتا. یحییٰ بن سعید القطان رونے لگتے، بولتے یہ جو بول رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے گناہ ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے سلف صالحین اپنے گناہوں پر نظر رکھتے تھے اور اپنے آپ کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے، اپنے نفس کو. ایک جو ہے بہت بڑے عابد گزرے ہیں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، حج میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا. میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نہیں ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا. اتنے بڑے عابد اپنے بارے میں اللہ اکبر، یہ تصور. تو یہ چیز کہ نیک لوگ، طالب علم، ایمان والے ہمیشہ اپنے نظر پر جو ہے اپنے گناہوں پر، اپنی تقصیر پر، اپنے نفس پر وہ نظر رکھتے ہیں.
سوچتے ہیں کب میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح ہوں گا, کب میں ان گناہوں کو چھوڑوں گا, کب میں حقیقت میں عبادت میری صحیح ہوگی, پرفیکٹ ہوگی, کب مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ہمیشہ سوچتے رہتا ہے, ہمیشہ سوچتے رہتا ہے, اور معمولی گناہوں کو وہ دیکھتا ہے میں نے بہت غلط کام کیا. اسی لیے صحابہ وہ گناہ کرنے کے بعد تڑپ جاتے تھے اور فوراً اللہ کے دربار میں آ کر معاف کیجئے اللہ, اللہ کے رسول مجھے سزا دے کر مجھے صاف کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. تڑپ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد ایسا سمجھتا ہے کہ جو ہے اس کے سر پر ایک مکھی بیٹھی اور ایسے کیا اڑ گئی. لیکن مومن معمولی گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ہے, پتہ نہیں یہ پہاڑ کب گر جائے میرے اوپر, اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے. تو یہ چیز ایک مومن کے لیے بہت ہی ضروری ہے, اور ہمیشہ ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے, ایمان کے اضافے کی فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں گے, محسوس کریں گے, چھٹیاں آتی ہیں, چھٹیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں فیملی کے ساتھ, چلو ٹائم ان کا بھی ٹائم ہے, جاتے ہیں, اپنا روٹین دینی درس چھوٹ جاتا ہے, مطالعہ کرنا چھوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور زیادہ مباح چیزوں میں جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے, دل میں ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ سے ہم دور ہو گئے. یہ کیا ہے, ایمان میں کمی ہے, ایمان کم ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, نعوذ باللہ. کیا ہو رہا ہے, گناہوں کا سلسلہ. ارے کیا ہو رہا ہے مجھ سے, کیوں میں کر رہا ہوں, ارے 2 دن سے نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی, کیوں وتر کی نماز مجھ سے چھوٹ جا رہی ہے. فوراً نہیں, کسی طریقے سے ختم کرنا ہے, جی پابندی کرنی ہے. جب انسان اپنے آپ پر نظر رکھتا ہے اور چوکنا ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. جب سوچتا ہے ایک قدم اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے, اللہ 10 قدم آگے آتا ہے. تو انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے, ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کے اضافے کی فکر کرے. جی جب کبھی بھی اگر اس سے گناہ ہو جائے, سرزد ہو جائے, غلطیاں سرزد ہو جائے, محسوس ہو جائے کہ میں دوسرے ٹریک پر جا رہا ہوں, نعوذ باللہ, فوراً پلٹ کر آ جائے, فوراً توبہ کر لے. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس حدیث سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایمان کے کمی اور زیادہ ہونے پر الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان 70 اور 70 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ, 70 سے زیادہ حصوں میں سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے معمولی یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا کہ ایمان کی کچھ چیزیں بہت اونچی چیزیں ہیں, اور ایمان میں سے کچھ چیزیں, بعض چیزیں کیا ہیں, نیچی چیزیں ہیں. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی ہوتی ہے, زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن کی حالت میں نہیں رہتا ہے, ایمان کی حالت میں نہیں رہتا ہے. ایمان اگر ہوگا تو نہیں کرے گا. چور جب چراتا ہے تو ایمان کی حالت میں چراتا نہیں ہے. ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے تو ایمان کی حالت میں ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے. ابو ہریرہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا ایمان کہاں رہتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر چھت میں چھت کی طرح کھڑا رہتا ہے, سائے کی طرح, اور جب وہ برے عمل سے جب فارغ ہوتا ہے تب دوبارہ واپس ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان اور وہ یقین عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.